अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आमतौर पर माँ की गोद को बच्चे का पहला स्कूल कहा जाता है और वही किसी की परवरिश या नशो-नुमा की बुनियाद होती है। लेकिन जब बच्चा माँ की गोद से उतरता है तो उसे किसी ऐसे इदारे की, किसी ऐसी दरसगाह की ज़रूरत होती है जहाँ उस बुनियाद पर कोई इमारत खड़ी की जा सके। स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज इसलिए बनाए जाते हैं कि ये कौमों की परवरिश, उनकी निगहदाश्त और उनकी पर्दाख्त में एक बुनियादी किरदार अदा करते हैं। किसी भी कौम की तरक्की को अगर आपने देखना है तो आप उसके तालीमी इदारों को देखें। हिंदुस्तान की ये बदकिस्मती रही कि वो दौर जिस ज़माने में यूरोप में यूनिवर्सिटियाँ बन रही थी, यहाँ बीवियों के मकबरे, महल और किले बनाए जा रहे थे, इसीलिए वो कौमें हमसे आगे हैं। वरना मुसलमानों को वो दिन याद है, या तारीख़ को कम से कम वो दिन याद है जब बगदाद के गली कूचे रोशनियों से मुनव्वर थे और लंदन की सड़कें कीचड़ ज़दा हुआ करती थी। लेकिन आज यूरोप और मगरबी ममालिक, अमेरिका मुसलमानों से कहीं आगे निकल गए हैं, इसलिए कि उनकी यूनिवर्सिटियों, उनके तालीमी इदारों, उनके स्कूलों और उनके कॉलेजेस का मयार हमसे कहीं ज़्यादा है। आजकल मैं अक्सर देखता हूँ कि जब 300 या 500 या 1000 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की एक फहरिस्त शाया होती है दुनिया की, तो उसमें पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल या किसी इदारे का नाम शामिल नहीं होता, तो दुख होता है कि काश हमने इस तरफ भी ध्यान दिया होता। कौम के जो बच्चे हैं, जो हमारा मुस्तक़बिल है, हमने उनकी तालीम और तरबियत के लिए कुछ ऐसे इदारे कायम किए होते जो आज दुनिया की बेहतरीन तालीमी दरसगाहों की फहरिस्त में शामिल होते। मैं इस वक्त एक ऐसी दरसगाह में खड़ा हूँ जिसे रावलपिंडी डिवीज़न का सबसे बड़ा स्कूल कहा जाता है और इसका नाम है मुस्लिम हाई स्कूल। अब तो ये हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया। ये सामने उसकी इमारत का माथा, यानी जो सामने का हिस्सा है, ये वो है। रावलपिंडी का इलाका वैसे तो 1765 से सिखों के कब्ज़े में था, लेकिन सिखों ने रावलपिंडी में तालीमी इदारे बनाने की इब्तिदा उस वक्त की जब रंजीत सिंह ने लाहौर में सिख सल्तनत की बुनियाद रखी। 1813 में अंग्रेज़ों के रावलपिंडी आने से बहुत पहले मुकामी हिंदू और सिख बच्चों के पढ़ने के लिए ये स्कूल बनाया गया, जिसका नाम उस वक्त खालसा स्कूल था। 1849 में जब अंग्रेज़ यहाँ आए तो उन्होंने इस स्कूल को अपग्रेड किया, उसकी नई इमारत बनाई और उसे हाई स्कूल का दर्जा दे दिया गया। 100 कनाल ज़मीन उसे अलाट की गई और दूसरी बिरादरियों के बच्चों के लिए भी इस स्कूल के दरवाजे खोल दिए गए। उस वक्त भी ये खालसा स्कूल ज़िले का सबसे बड़ा स्कूल था और शुमाली पंजाब के बहुत से बच्चों ने इस स्कूल में तालीम हासिल की। ये जो मौजूदा इमारत आप देख रहे हैं, कुशादा बरामदों और शानदार तर्ज़ तामीर की इमारत, मुगलिया और सिख तर्ज़ तामीर का शाहकार है ये। इस इमारत का संग बुनियाद सर माइकल फ्रांसिस ओडियर ने रखा था, जो उस वक्त गवर्नर पंजाब हुआ करते थे। उस ज़माने में तूती बोलता था सरदार सुजान सिंह और उसके जो है ख़ानदान था उसका, और जो हिंदू ताजिर थे उनका, तो सरदार सोहन सिंह और सरदार मोहन सिंह ने इस इमारत की तामीर में कलीदी किरदार अदा किया। ये इमारत अंग्रेज़ी का हर्फ ई उसकी शक्ल में है। मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये इधर से ये अगर आप देखें तो ये उसका ई का जो है वो एक कोना और ये दरमियान वाला हिस्सा, यानी 3 कोने होते हैं ई के, और ये इधर अगर बाएं देखें तो ये वाला हिस्सा, तो ये अंग्रेज़ी हर्फ ई से ये मिलती जुलती है। बहुत बड़ी इमारत है। इसका गेट जो है मगरबी जानिब है। गेट का जिक्र है तो मैं आपको ये बताना भूल गया कि ये स्कूल वाकई कहाँ है। ये सैदपुर रोड पर वाकई है, असगर माल चौक से थोड़ा सा पहले। इसके ये इस तरफ स्कूल की बिल्डिंग के पीछे असगर माल स्कीम है, जो एक ज़माने में VIP स्कीम का कही जाती थी। कहते हैं कि रावलपिंडी जब फैलना शुरू हुआ तो सबसे पहला जो रहायशी इलाका वजूद में आया वो यही असगर माल स्कीम थी। और इस तरफ ये मगरिब है, दरवाज़ा इसका यही है, और इस तरफ जो है वो स्कूल के पीछे सेटल टाउन का इलाका शुरू हो जाता है थोड़ा सा आगे जाकर। मशरक़ी जानिब इसके जो वो प्ले ग्राउंड है, इसमें हॉस्टल भी था
تاکہ نزدیکی شہروں اور دیہات سے جو بچے آتے ہیں وہ یہاں پڑھ بھی سکیں اور رہ بھی سکیں۔ درمیان میں ایک بہت بڑا ہال ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سکھ اپنی عبادت کے لیے اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ ایک درخت ہے بہت قدیم، 250 سال قدیم برکت کا درخت، وہ میں آپ کو ولاگ کے آخر میں بتاؤں گا۔ یہ جو عمارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سردار سہن سنگھ اور سردار موہن سنگھ کی زیر نگرانی 1 سال کے دوران مکمل ہوئی۔ سکھوں اور ہندوؤں نے دل کھول کر اس کے لیے احتیاط دیے۔ 16,919 روپے کے احتیاط اس زمانے میں جمع کیے گئے، جن میں جو بڑے بڑے نام ہیں ان میں مہاراجہ فرید کوٹ بریچندر سنگھ، انہوں نے 1,000 روپے دیا اپنی بیوی کی یاد میں۔ رام سنگھ سوانی نے اس اسکول کے لیے زمین دی اور 500 روپے کا عطیہ دیا۔ سردار موہن سنگھ اور سردار سہن سنگھ نے، دونوں بھائی تھے، سردار سہن سنگھ کے بیٹے، انہوں نے 6,000 روپے اس کے لیے دیے۔ اور رگھو ناتھ مندر کمیٹی تھی جس نے 1,600 روپے کا عطیہ دیا۔ یہ سامنے جو آپ کو اس کا ماتھا نظر آ رہا ہے یہ اب تو مسجد ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مسجد نہیں تھی، مسجد بعد میں بنی۔ آئیے میں آپ کو اسکول کا وزٹ کراتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اس طرح کے اسکول بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ گلی محلوں میں اسکول کھل گئے ہیں اور تنگ و تاریخ بنگلوں میں یا گھروں میں وہ اسکول بنے ہوئے ہیں، اور جن اسکولوں میں ہم پڑھ کر آئے ہیں وہ اسی طرح کے بڑے بڑے اسکول ہوا کرتے تھے۔ یہ شاندار سامنے کا حصہ اور اس شاندار ہی عمارت ہے اس کی، میں آپ کو برآمدوں میں لے کے چلتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ آج کل کی قوم کو یا آج کل کی جو نسل ہے اسے نہیں پتہ کہ اسکول کسے کہتے ہیں۔ اسکول صرف پڑھنے کی جگہ نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی تمام تر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو کھیل ہوتے ہیں، وہ اسی 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن اب تو کلاس روم اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ 8-10 ڈیسک اگر لگیں تو کلاس روم ختم ہو جاتا ہے، تو بچے کھیلیں گے کہاں؟ کسی اسکول میں شاید ہی کوئی پلے گراؤنڈ ٹائپ کی چیز ہو، لیکن یہ وہ واحد اسکول ہے پنڈی کا جس میں 2 گراؤنڈ موجود ہیں بڑے بڑے، ایک ہاکی کے لیے اور ایک کرکٹ کے لیے۔ فٹ بال گراؤنڈ بھی ہے لیکن وہ میونسپل کمیٹی والوں کے پاس ہے، اور ہاکی کا جو اسٹیڈیم ہے اس میں آسٹرو ٹرف بچھی ہوئی ہے۔ ایسا اسکول راولپنڈی میں میرا خیال ہے اور کوئی نہیں جس میں اتنی ساری سہولتیں میسر ہوئی ہیں۔ میں چلتے چلتے اس کے ای کے پہلے برآمدے میں پہنچ گیا ہوں۔ یہ سامنے ایڈمیشن روم ہے، جگہ جگہ کتبے لگے ہوئے ہیں جن پر اقوال زرعی لکھے ہوئے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ اسٹاف روم ہے، روزہ گناہوں سے بچاتا ہے، خوشحالی کے لیے پودا لگائیں۔ پوری دیوار پر اس طرح کی ناصحانہ باتیں جو ہے وہ درج ہیں۔ اس کا ایک برآمدہ ہے، یعنی ایک طرف لے کر آیا ہوں۔ یہاں لانے کا میرا مقصد آپ کو یہ تختی دکھانا تھا۔ یہ جو کمرہ ہے، یہ کلاس روم جو ہے، یہ بنوایا تھا بلبیر سنگھ نے۔ دس روم از بلٹ ان لونگ میموری آف بلبیر سنگھ، یعنی بلبیر سنگھ کے لیے بنایا گیا تھا۔ معذرت، یہ 5ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ 22 ستمبر 1896 کو یہ پیدا ہوئے اور 11 اکتوبر 1915 کو ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور ان کے جو بھائی تھے تارا سنگھ بلدیو سنگھ اہلووالیہ، سن آف ایس محبوب سنگھ آف ڈیرہ خالصہ، یہ ڈیرہ خالصہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے یہ کمرہ بنا کر اسکول کو عطیہ کیا تھا۔ آئیے میں یہ کمرہ آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں۔ آج کل تو چھٹیاں ہیں، اسکول بند ہیں، ورنہ اس کمرے میں کلاسز ہوتی ہیں، شور ہوتا ہے بچوں کا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ ولاگ کرنے کے لیے انتظار کر لیں، چھٹیاں ختم ہو جائیں، بچے آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں جی، بچوں کے شور میں ولاگ نہیں بن سکتا۔ تو یہ بلبیر سنگھ کی یاد میں بنا ہوا کمرہ، اور یہ اس کا پہلا طویل برآمدہ۔ شروع میں تو اس کا رقبہ 100 کنال تھا، یعنی جو انگریزوں نے زمین الاٹ کی، لیکن اب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ 92 کنال 16 مرلے اس کا رقبہ باقی بچا ہے۔ یہ اس کا پرائمری ونگ ہے اور یہ اس کی لائبریری ہے، یعنی وہ تمام سہولتیں موجود ہیں جو ایک مکمل تعلیمی ادارے میں ہونے چاہیے۔ یہاں سے جو لوگ پڑھ کر گئے ہیں انہیں تو یہ سارا یاد ہوگا۔ میں تو پہلی دفعہ اس اسکول میں آیا ہوں، لیکن مجھے بھی یہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، اور اسے دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنا ہائی اسکول یاد آ گیا، اپنا مڈل اسکول یاد آ گیا، پرائمری اسکول یاد آ گیا، جہاں اسی طرح کی بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ یہ سامنے میرا خیال ہے اس کا پرانے بلاک کا کچھ حصہ شاید یا تو رینوویٹ ہونے سے رہ گیا ہے یا اسے چھوڑ دیا گیا ہے ایز اٹ از۔ یہ نیاز احمد ترمزی بلاک کہلاتا ہے، گورنمنٹ مسلم ہائر سیکنڈری اسکول، سید پور روڈ، راولپنڈی۔ یہاں فٹ بال گراؤنڈ ہے۔ ساون بھادوں کے مہینے ہیں، گھاس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، لیکن جب گھاس کٹے گی تو یہ یقینی طور پر ایک اچھا منظر پیش کرے گا۔ ادھر دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا ہے۔
یہاں بھی ایک بلاگ بنا ہوا ہے. مجھے اصل میں ایک کتبہ نظر آیا ہے, میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کتبے پر کیا لکھا ہوگا, کیا وہ بھی کوئی کسی کا عطیاتی کتبہ ہے یا کچھ اور ہے. یہ جی ریپیئرڈ اینڈ رینوویٹڈ پرائمری سیکشن اینڈ ہال گورنمنٹ مسلم ہائر سیکنڈری اسکول بائی پاک ترک فاؤنڈیشن, یہ انہوں نے اسے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ راولپنڈی کے تعاون سے اسے رینوویٹ کیا ہے. ڈاکٹر گل احمد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری راولپنڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم اسکول سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, تو ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ مسلم اسکول کی کیا تاریخ ہے. جی بہت شکریہ شاہ صاحب, میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے راولپنڈی کے ایک تاریخی اسکول کے بارے میں مجھ سے جو ہے وہ گفتگو کرنے کا جو ہے وہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے. یہ سکھوں نے قائم کیا تھا, یقیناً آپ نے اس پہ تفصیل سے گفتگو سن لی ہوگی شاہ صاحب کی. میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک خاص بات کہ 1913 میں یہاں پر آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا انعقاد ہوا تھا. اس میں 3 اسکول ہمارے راولپنڈی کے انوال تھے. کچھ میں جو ہمارے مندوبین آئے تھے انہوں نے رہائشیں اختیار کی تھیں, جس میں ڈی اے وی کالج روڈ کا جو اسکول ہے, اس کے علاوہ جو اسلامیہ نمبر 1 ہے لیاقت باغ کے ساتھ وہاں پہ بھی, تو تیسرا یہ اسکول تھا. یہ تینوں اسکولوں نے مل کر وہ کانفرنس ہوسٹ کی تھی, اور اس میں بڑے نامور جو ہیں وہ ہمارے مسلم رہنما اور دانشور تشریف لائے تھے, جن میں سید سلمان اشرف ہیں جو علی گڑھ یونیورسٹی کے جو سنی شعبہ دینیات ہے اس کے ہیڈ تھے, اور مولانا احمد رضا خان کے یہ خلیفہ تھے. انہوں نے یہاں پر خطاب کیا تھا, اور ان کی یہاں پر جتنا خطاب ہے وہ الگ جو ہے وہ انور کے نام سے چھپ بھی چکا ہے. اسی طرح اس پوری کانفرنس کی جو روداد ہے وہ انڈیا سے چھپی ہے, علی گڑھ یونیورسٹی نے اس کو چھاپا ہے. ابوالکلام آزاد نے یہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے یہاں پر خطاب کیا. سید سلمان ندوی یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے بھی یہاں پر اپنا وہ جو ہے وہ خطاب کیا اور اپنا جو ہے وہ مقالہ پڑھا. تو پورا ایک اس وقت دانشمند لوگوں کا ایک اجتماع تھا یہاں پر جو انعقاد ہوا. تو یہ جو بورڈ کا درخت آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کئی صدیوں کا گواہ ہے. اس نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی اپنے سائے میں جگہ دی ہے. سید سلمان اشرف نے بھی یہاں پر بیٹھ کر غور و فکر کیا ہے. سید سلمان ندوی بھی اسی بورڈ کے درخت کے گواہ ہیں. اور یہ جو بورڈ کا درخت ہے یہ ایک پوری تاریخ لی ہوئی ہے, جہاں پر یہ سکھ تہذیب کی بھی داستان سناتا ہے. یہ انگریزوں کا جو یہاں پر قبضہ ہے اس کی بھی یہ غمناک کہانی بیان کرتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو مسلم قوم میں جو بیداری کے اثرات پیدا ہوئے تھے اس کا یہ بھی بورڈ درخت جو ہے وہ گواہ ہے. سرکار بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت نوازش. یہاں سے ہم چلے گئے تھے سیدھے یہ اس طرف پرائمری ونگ میں, اور اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اس طرف جہاں ایڈمن کے دفتر ہیں, پرنسپل صاحب کا دفتر ہے اور باقی چیزیں ہیں. یہ بھی اسی طرح کا برآمدہ, درمیان میں ایک بہت بڑی سی کیاری بنی ہوئی ہے. پھول بھی کھلتے ہوں گے یقیناً, لیکن یہ موسم ایسا ہے کہ اس میں پھول کم ہے. یہ اسپورٹس روم آ گیا. اچھا میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے تو یہ پرائمری اسکول تھا, انگریزوں نے بعد میں اسے ہائی اسکول کا درجہ دیا, اور اب یہاں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی کلاسز بھی پڑھائی جاتی ہیں, یعنی اب یہ کالج بن گیا. تو یہ اس اسکول کی ترقی کا سفر ہے. یہ اس کے امتحانات کا ایک چارٹ لگا ہوا ہے کہ کس سن میں کتنے لوگ اپیئر ہوئے, کتنے کامیاب ہوئے اور رزلٹ کی پرسنٹیج کیا رہی. یہ سامنے کا برآمدہ ایلیمنٹری ونگ کہلاتا ہے, بالکل سامنے لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے. وہاں دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے. برآمدے اس کے خوبصورت ہیں, کچھ حق کشادہ اور اونچے. یہ پرانے طرز کی اس کی عمارت بنی ہوئی, اچھا لگتا ہے. یہاں مطلب آ کے لگا ہے مجھے پہلی دفعہ کہ میں اتنے سالوں بعد کسی اسکول میں آیا ہوں, ورنہ تو آپ جب اپنے بچوں کو داخل کرانے جاؤ تو اسکول شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسکول ایسا ہے کہ جو ماشاءاللہ چلتے چلے جائیں اور بانوے کنال بہرحال کہنے کی بات ہے. اس طرح واش روم وغیرہ بنے ہوئے ہیں, اور یہ نیا ایلیمنٹری ونگ ہے. اس کا برآمدہ وسیع اور اس برآمدہ دور تک چلا گیا ہے. ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے سے علاقے کے رہنے والے ہیں تو آپ کی سوچ چھوٹی ہوگی, یعنی تنگ ہوگی,
لیکن آپ کسی بڑے شہر کے رہنے والے ہیں تو آپ کی سوچ اسی طرح وسیع ہوگی. میرا خیال یہ ہے کہ جو بچے چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی سوچ بھی محدود رہ جاتی ہے، لیکن جو بچے بڑے اور وسیع اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی سوچ لامحدود ہوتی ہے یا وہ وسیع ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آج کل کے جو نونہال ہیں ہمارے، جس طرح کا ان کا رویہ ہے ممکنہ طور پر اسکولوں کی تنگی کی وجہ سے ہے. ہم بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ کر آئے تھے تو ہم بہت ساری باتوں کو اوائڈ کرتے ہیں. بڑوں کا ادب، تمیز، تہذیب، وہ سب کچھ میری نسل کے لوگوں میں ہے، لیکن موجودہ نسل ان ساری چیزوں سے محروم ہے. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ان کی درسگاہوں کی تنگی کا دخل بھی ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے، ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس بات سے متفق نہ ہوں. یہ وہ سامنے ہال ہے جی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں سکھ اپنی مذہبی رسومات ادا کیا کرتے تھے. اب اس ہال کو تبدیل کیا جا چکا. یہ خاصا وسیع اور عریض ہال ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی 500-600-700 لوگ یا ممکنہ طور پر 1000 لوگ بھی اس میں بہت آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں. کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ان سے امتحانات ہوتے ہیں، بورڈ کے امتحانات ہوتے ہیں، یعنی ماسٹرز تک کے امتحانات اس ہال میں. اس کو ایگزامینیشن سینٹر بنایا جاتا ہے، تو اس ہال میں بیٹھ کر بچے امتحان دیتے ہیں. اونچی دیوار جو پرانی تعمیرات کا خاصہ ہے، سامنے اسٹیج بنایا گیا ہے، اس کے آگے پردہ ہے. اسپورٹس گالینڈ اسپورٹس فیسٹیول میرا خیال ہے ہوا ہے کہیں گئے دنوں میں. یہ جو فرش آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے، اب تو سنگ مرمر کا فرش ہے، چپس بچھایا ہوا ہے، لیکن پرانے دور میں یہ فرش لکڑی کا ہوا کرتا تھا، پختہ لکڑی. ویسے بھی پرانے زمانے کی جو تعمیرات تھی ان میں لکڑی زیادہ استعمال ہوتی تھی، چھتوں میں بھی، فرش میں بھی، دیواروں پر بھی. اور وہ ایسی لکڑی ہے کہ ان کے دروازے آج تک خراب نہیں ہوئے. میں نے کئی حویلیاں دیکھی اور آپ کو دکھائیں، ان کے دروازے 100-150 سال پرانے ہیں، لیکن وہ ابھی اسی حالت میں ہیں. تو یقینی طور پر اس کے فرش پر جو لکڑی لگائی گئی ہوگی وہ بھی اتنی پختہ ہوگی کہ بہت سارے لوگ اس پر آ جاتے تھے اور اس لکڑی کو کچھ نہیں ہوا. لیکن پھر زمانہ بدل گیا، لکڑی کا استعمال کم ہو گیا، کنکریٹ کے جنگل کھڑے ہونے شروع ہو گئے. لکڑی کے گھروں کا رواج بھی اب صرف پہاڑی علاقوں میں رہ گیا ہے، کیونکہ کنکریٹ وہاں پہنچ نہیں سکتا یا ان لوگوں کو موسم کے حساب سے سوٹ نہیں کرتا. اس لیے لکڑی کی تعمیرات اب زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں ہے، اور یہ جو شہری علاقے ہیں اس کی جگہ، لکڑی کی جگہ اب اینٹ، پتھر، چونے اور سنگ مرمر نے لے لی ہے، یا چپس ڈال دیا جاتا ہے. تو اب تعمیرات کا وہ اصول بدل گیا ہے. راولپنڈی کے اس تاریخی اسکول کے پرنسپل شرافت علی بسرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم پتہ کرتے ہیں اسکول میں کتنے بچے پڑھتے ہیں، کیا سہولتیں ہیں، کتنے کلاس روم ہیں، کتنی لیبارٹریز ہیں، رزلٹ کا کیا ریشو ہے. ہمارے اس اسکول میں ٹوٹل طالب علموں کی تعداد 703 ہے، اور 703 طالب علموں کے لیے کلاس رومز کی تعداد 37 ہے. 4 لیبز ہیں جس میں فزکس، کیمسٹری، بایو اور کمپیوٹر لیب. اس کے ساتھ ساتھ فرنیچر کی سہولیات جو ہیں الحمدللہ سفیشینٹ ہیں. طالب علموں کے لیے 331 چیئرز ہیں اور 387 3 سیٹرز ہیں. طالب علموں کی سہولیات کے حوالے سے واش رومز کی تعداد 25 ہے، اور پلے گراؤنڈز 3 قسم کے ہیں. ہاکی کا گراؤنڈ ہے، آسٹرو ٹرف ہاکی گراؤنڈ میں موجود ہے، اور فٹ بال کا گراؤنڈ ہے. اس کے ساتھ کرکٹ کا گراؤنڈ ہے جس میں طالب علم اپنی فزیکل ضروریات کو سفیشینٹ سمجھتے ہیں. اور اسکول کے انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے پلانٹیشن جو ہے سال ہر سال سے جاری ہے. 1180 پلانٹ یہاں پر موجود ہیں، اور اس سال ہم نے جو شجرکاری کی ہے اس میں 120 پودے لگائے ہیں. اب ٹوٹل تعداد جو ہے پلانٹیشن کی 1300 پودے ہیں. 703 بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد کتنے ہیں؟ اساتذہ کی تعداد جو ہے سینکشن پوسٹیں ہمارے پاس 47 ہیں، اور ورکنگ میں 37 اساتذہ جو کام کر رہے ہیں. تو اس سال کا رزلٹ 2025 کا اب 12ویں کا جو رزلٹ آیا ہے اس کی پرسنٹیج 76.47 ہے، اور بورڈ کا جو رزلٹ ہے وہ 62.89 ہے. الحمدللہ یہ اساتذہ کی بہتر کارکردگی کا رزلٹ ہے.
कि उन्होंने अबव बोर्ड जो है रिज़ल्ट ज़ाहिर किया है। बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब। ये माशाल्लाह कारकर्दगी के लिहाज से भी सफ़े अव्वल के स्कूलों में है। तारीखी स्कूल तो यही है, रावलपिंडी का पहला स्कूल भी है, लेकिन जो कुछ आपने बताया उससे पता चलता है कि रावलपिंडी के बेहतरीन स्कूल्स में इसका शुमार होता है। बहुत सी दुआएं आपके लिए, उन बच्चों के लिए। हम चाहते हैं कि वो बड़े होकर अपने उस्तादों का नाम रोशन करें। मुस्लिम स्कूल की इस शानदार इमारत की पहचान इस मस्जिद के दाएं और बाएं बने हुए ये आपको दो सतून से नज़र आएंगे, ये दो कॉलम से नज़र आएंगे। ये बुनियादी तौर पर सीढ़ियाँ हैं, गोल सीढ़ियाँ। तो ये स्टेयर केस दो ये इसकी पहचान हुआ करते थे। ये सामने जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है ये तो 2014 में बनी, लेकिन इसकी इमारत का डिज़ाइन यही था। महराब बनाई गई, जब मस्जिद बनी तो फिर महराब भी बन गई, लेकिन इसका जो लुक था वो यही था जो पहले था। ऊपर जो मीनार बने हुए हैं ये भी बाद में बनाए गए। वो स्टेयर केस तो बंद है, लेकिन ये स्टेयर केस सीढ़ियाँ जो है मैंने खुलवाई हैं। ये महराब है, मैं करीब से आपको दिखा दूँ। इस स्टेयर केस के गिर्द वज़ू खाना बना दिया गया है ताकि नमाजी यहाँ वज़ू कर सके। ये बरामदा, इसकी सीढ़ियाँ बरामदे में से चलती हैं। आइए मैं आपको वो पुरानी सीढ़ियाँ भी दिखाता हूँ, पुराना दरवाज़ा भी दिखाता हूँ। उस दौर के दरवाज़े किस तरह के हुआ करते थे। ये पुराने दौर का दरवाज़ा जो आज भी गवाही देता है अपनी मजबूती की। और ये सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं आपको, घिस गई हैं चढ़ चढ़ के, मतलब लोग जो चढ़ते हैं। ये एक पिलर खड़ा किया हुआ है, इसके गिर्द सीढ़ियाँ घूमती हैं। मैं आपको ये सीढ़ियाँ दिखाने के लिए लाया हूँ, क्योंकि आजकल मुझे डॉक्टर्स ने बड़ी सख्ती से मना किया हुआ कि तुमने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। लेकिन वो कहते हैं ना, जुनून कुछ नहीं पूछता या शौक कुछ नहीं पूछता। तो जब मुझे पता चला कि ये स्टेयर केस खुला हुआ है तो मैंने कहा मैं क्यों ना फिर आपको चंद सीढ़ियाँ चढ़कर ये छत भी इसकी दिखा दूँ। ये इसकी छत है। ये हॉल जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ये वसी और इस हॉल, ये उसकी छत है। मतलब 2 मंजिला इमारत जितनी तो इसकी छत है। ये ऊपर का एक मंज़र स्कूल का छत का, ये इधर सामने भी पुराना दौर याद आ गया। पुराने ज़माने की इमारतें बनी हुई, ऊपर मखरूती छतें इनकी बनी हुई हैं। ये मेरा ख्याल को मस्जिद के ऊपर का हिस्सा है। ये वो है, ये स्टेयर केस का धाना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो किलों के गिर्द बुर्ज नहीं बने होते, तो ये बुर्ज से मुशाबे है। तो एक बुर्ज सीधे हाथ को खड़ा है और दूसरा बुर्ज उल्टे हाथ को। ऐसे ही लगता है जैसे किसी किले की पहरेदारी की जा रही हो, लेकिन ये असल में स्टेयर केस है। ये फिर नीचे उतरने की सीढ़ियाँ गोलाई में। आइए अब नीचे चलते हैं। डॉक्टर साहब को नहीं बताएंगे कि हमने सीढ़ियाँ चढ़ी हैं या उतरी हैं। तो ये है जनाब, ये एक ज़माने की खिड़की, पुराने ज़माने की। ये चीज़ें मुझे तो देखने का बहुत शौक़ है, और जो मेरे नाज़रीन हैं वो भी इन चीज़ों को देखना चाहते हैं। पुरानी ज़मीरात, ये पिलर का ऊपर का हिस्सा, और ये इसका अंदरूनी हिस्सा। ये खिड़की यहाँ भी लगी हुई है, मानो बिल्ली। इसने भी हमारा व्लॉग में शामिल होना था, इससे भी। ये वज़ू खाना है जो इस स्टेयर के गिर्द बना दिया गया है ताकि नमाजी यहाँ वज़ू कर सके। ये महराब आपको बाहर से भी दिखाई दी होगी यकीनी तौर पर। मैं मस्जिद के अंदर हूँ। यहाँ इसके साथ वो हॉल है जिसमें कभी पहले सिख इबादत किया करते थे और बाद में फंक्शन होते रहे बच्चों के। इसमें 2 तख्तियाँ लगी हुई हैं। मेरा ख्याल है ये कभी पेशानी होगी हॉल, या ये मुमकिन तौर पर ये मस्जिद भी हॉल का हिस्सा रही हो, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया हो। ये फाउंडेशन स्टोन लगा हुआ है इसका। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द खालसा हाई स्कूल रावलपिंडी वाज लेड बाई H.H. सर माइकल फ्रांसिस ओडेयर KCSI, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द पंजाब, ऑन 11 अगस्त है मेरा ख्याल है 1913। ये मुझसे सही पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 11 नहीं है बल्कि शायद 18 अगस्त 1913 था। ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ है और नीचे अंग्रेज़ी में लिखा हुआ है। ये वो तख्ती लिखी हुई है जिसमें बड़े बड़े अतियात देने वालों के नाम लिखे हुए हैं। सरदार मोहन सिंह और सरदार सोहन सिंह ने 6,000 रुपये दिए। रघुनाथ मंदिर कमेटी वालों ने थ्रू एस सोनान सिंह 1,600 रुपये दिए। सोहन सिंह फिर कोई और थे मेरा ख्याल है, इन्होंने 1,001 रुपये दिए। SVS मोहन सिंह इन्होंने 1,000 रुपये दिए। राम सिंह सोनी
انہوں نے زمین عطیہ کی اور نقد 500 روپے دیے. اچھا جی، بوٹا سنگھ صاحب نے ٹمبر یعنی لکڑی دی 1500 روپے کی اور کیش 500 روپے دیا. ملک موہن سنگھ نے 1100 روپے دیے. مہاراجہ فرید کوٹ نے 1000 روپے دیے. بہرحال یہ وہ عطیات دینے والوں کی تختی ہے جنہوں نے زیادہ رقم عطیہ کی. مسلم ہائی اسکول کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نیچر سے قریب رکھنے کے لیے اسکول میں باقی تو سب کچھ ہے، ساتھ ایک جنگل بھی بنایا گیا ہے. طارق شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر ٹیچر ہیں مسلم اسکول کے. ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہمیں اس جنگل کی کچھ تفصیلات بتائیں. اس میں مختلف انواع کے جو درخت ہیں وہ اس میں لگائے گئے ہیں. تقریباً 1200-1300 کے قریب درخت ہیں جو اس وقت آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ سی ایم کا انیشیٹو ہے کہ یہاں پر جہاں پر جگہ موجود ہے، جو اسکول جن میں رقبہ موجود ہے، تو وہاں پر آپ میاواکی جنگل جو ہے وہ وہاں پر لگائیں. تو اس اسکول میں بھی میاواکی جنگل موجود ہے، جہاں پنڈی ضلع کے اندر 40 سے 50 کے قریب میاواکی جنگل موجود ہے. لیکن مسلم اسکول میں جو جنگل ہے وہ اپنی انفرادیت کے حوالے سے زیادہ پہچانا جاتا ہے، اور اس میں مختلف نوع کے پودے جو ہیں وہ اس میں لگائے گئے تھے، اور اب یہ مکمل طور پر جنگل کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ میاواکی کا لفظ کہاں سے آیا؟ میاواکی یہ جاپان کے ایک باٹنسٹ تھے، انہوں نے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا کہ کم جگہ میں آپ پودے لگائیں، درخت لگائیں، اور ان کے درمیان میں آپس میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے، اور ہر درخت جو ہے وہ اپنی جگہ بنانے کے لیے وہ کمپیٹ کرتا ہے، اور اس طرح پھر درخت جو ہے وہاں پر گرو کرتے ہیں. اور ایک کنسیپٹ یہ، دوسرا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس سے آپ کی جو فضا ہے وہ خوشگوار ہو جاتی ہے، پولوشن فری ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے پیچھے ایک بنیادی مقصد تھا. اس مسلم سیکنڈری ہائی اسکول کا میاواکی جنگل جس میں 61 اقسام کے پودے موجود ہیں، جن میں آم، سرب، کھجور، دیودار، شیشم، ٹہلی، ہر طرح کے پودے ہیں. یہ ہم نے ایکسٹینشن کی ہے، یہ پرانا ہے. مزید اس میں پودے جو ہیں اس میں ہم نے مزید لگائے ہیں، اور اب میرا خیال ہے کچھ چند مہینوں تک یہ بھی ان کے برابر ہو جائیں گے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پنڈی کا سب سے بہترین جو ہے نا وہ میاواکی جنگل ہے، اور اس سے مزید بھی لگائے جا سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پریکٹس ایریا اس لیے ہم نے اس کو یہاں تک ہی محدود رکھا ہے. اور آپ اس سے دیکھیں کہ یہاں آپ کو یہ جنگل کا، یہاں پر آپ کو یعنی پرندے بھی نظر آئیں گے، صحیح، اور اسی طرح جڑی بوٹیاں بھی، یعنی وہ پورا ایک جنگل کا سما جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور آپ کو آوازیں بھی سنائی دیں گی پرندوں کی. یہ دیکھیں. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، ایک زمانے میں ایوب پارک کے لیے کہا جاتا تھا کہ وہ راول پنڈی کے پھیپھڑے ہیں. جی بالکل. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ مسلم اسکول اور جو سراؤنڈنگ ہے اس کے لیے یہ پھیپھڑے کا اس کے لیے پھیپھڑے کا کام کر رہا ہے. سر بہت اس کو اچھا ہے. مزید یعنی ایسے جنگل لگانے کی ضرورت ہے. اسی طرح کا ایک جنگل جو ہے لیاقت باغ کے پاس بھی لگا ہوا ہے، آپ نے اگر دیکھا ہو. صحیح. بالکل موتی میں پلازا جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ یہ جو لئی ہے اس کے ہاں جی، کنارے پر بالکل لگا ہوا وہاں ہے. بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہ چھوٹے چھوٹے جنگل واقعی ہمارے لیے بڑی اہمیت کا عمل ہے، کیونکہ اب تو ہم کنکریٹ کے جنگلوں میں رہ رہے ہیں نا. جی جی. یہاں پہ آ کے آپ کو محسوس ہوگا آپ کو کہ آپ کسی پرفضا مقام پہ. ہاں جی بالکل، وہ ایک ٹیمپریچر میں فرق ہے. میں فرق ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آب و ہوا میں فرق ہے. آؤ جی استاد جی آؤ. السلام علیکم سر. آپ کے ولاگ دیکھ رہا ہوں میں آج. اوہ تھینک یو ویری مچ. قبرستان کا، لکڑ منڈی کا. جی جی جی. ایک کیا تھا آپ نے ادھر روہتاس، جی وہ جو اوپر سے دکھایا تھا ڈرون شاٹ کے، یہاں پہ کیا ہوا ہے. سر روہتاس کے بہت کیے میں نے. تھینک یو ویری مچ. میں دیکھ رہا ہوں بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. مسلم ہائی اسکول کے پرنسپل آفس میں یہ سابق پرنسپل صاحبان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں جنہوں نے مختلف زمانوں میں یہاں خدمات انجام دی ہیں، اور ہر ایک نے ہی اسکول کی بہتری اور ترقی کے لیے اپنے اپنے طور پر کام کیا ہے. ہم بھی اس ویڈیو کے توسط سے ان تمام حضرات کو جو حیات ہیں انہیں بھی، اور جو اس دنیا سے رخصت ہوگی انہیں بھی خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس اسکول کا نام خالصہ ہائی اسکول ہی تھا،
लेकिन 1948 में इसका नाम तब्दील करके मुस्लिम हाई स्कूल रख दिया गया। इसी साल जब रैंकिंग की गई स्कूल्स की तो ये रावलपिंडी डिवीज़न का सरकारी इंतज़ाम के तहत चलने वाला सबसे बड़ा स्कूल था और आज भी है। मेरे पीछे एक बरगद का दरख्त है, ये इस स्कूल की पहचान है। कहते हैं ये 250 साल कदीम दरख्त है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये और स्कूल इन दोनों की उम्र में कुछ थोड़ा सा फ़र्क है। ये 1813 में बना और मुमकिन तौर पर ये स्कूल इस इमारत की तामीर से पहले से मौजूद था। इस दरख्त के बारे में एक रिवायत मशहूर है। यहाँ जो बच्चे पढ़ कर गए हैं, जो लोग पढ़ कर गए हैं, वो ये बताते हैं कि कहा यह जाता था कि इस बरगद के दरख्त के गिर्द जो बच्चा भी 7 चक्कर लगाएगा उसे गैबी ताकत या गैब की तरफ से कोई थप्पड़ पड़ेगा। ये वो कहानियाँ हैं स्कूलों की जो हम भी अपने स्कूल के दौर में सुनाया करते थे, फर्जी कहानियाँ। बच्चों को बहलाने के लिए जैसे जिनों और परियों की कहानियाँ होती हैं, उसी तरह की एक कहानी इस बरगद के दरख्त के साथ भी मंसूब है। ये तो मुझे नहीं पता कि हकीकी ज़िंदगी में किसी बच्चे को 7 चक्कर लगाने पर थप्पड़ पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये दरख्त आज भी अपनी क़दामत की गवाही देता है। न सिर्फ अपनी क़दामत की गवाही देता है बल्कि इस स्कूल की अज़मत, क़दामत और इसके जो यहाँ से लोग पढ़ कर गए हैं, वो जो बड़े बड़े ओहदों पर फायज़ हुए हैं, उनकी शहादत भी देता है। अल्लाह करे मेरे मुल्क के तालीमी इदारे इसी तरह कायम व दायम रहें, इसी तरह तरक्की करते रहें और उसमें पढ़ने वाले लोग, बच्चे, नौजवान इस दुनिया में अपना नाम कमाएं, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलनी है। इस ज़िंदगी में आप जो नाम कमा कर चले जाएंगे वही आपके काम आएगा। तो सदा सलामत रहे जी ये दरख्त। हो सकता है कि आज भी कोई बच्चा इसके गिर्द 7 चक्कर लगाता हो और मुमकिन तौर पर उसको कोई गैब की तरफ से कोई गैबी ताकत उसे थप्पड़ मारती हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है जो इस स्कूल के साथ वाबस्ता है। वरना इस स्कूल की जो शानदार रवायात है उसके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अमीन आज भी इस शहर में और शुमाली पंजाब के इस इलाके में मौजूद है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।